قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ 10 محرم یوم شہادت حضرت امام حسین ہے۔ اسلام میں دیگر بہت سارے حوالوں سے بھی 10 محرم کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی، حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ اسی دن کو قبول ہوئی۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ کی قوم کو نجات بھی 10 محرم کو نصیب ہوئی اور 10 محرم کو ہی قیامت آنی ہے۔ لیکن حضرت امام حسین کا جو مارکہ حق و باطل ہے، جو حق اور سچائی کے لیے انہوں نے اپنا مارکہ اور سفر شروع کیا تھا، وہ بھی 10 محرم کی نسبت سے بہت زیادہ عظمت اور یاد کیے جانے والا ہے۔ 10 محرم کو حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی اور یہ شہادت اس غاصب آمر حکمران کے خلاف لڑتے ہوئے ہوئی جو عوام کے وسائل پر قابض تھا، غاصب تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ امت اسلامی اصولوں کو، اسلامی قوانین کو، شریعت کو بھلا کر اس کی پیروی کرے، اس کی بیعت کرے، اس کی اطاعت کرے، لیکن یہ نواسہ رسول کو کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں تھا۔ اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس مارکہ حق و باطل پر نکلیں گے، جنگ کریں گے، اپنی اور اپنے اہل خانہ کی قربانی دیں گے، اپنی جان کی قربانی دیں گے، اور یہی انہوں نے میدان کربلا میں ثابت بھی کیا۔ اس واقعے کے بارے میں ادب میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ دنیا کے ادب میں نوحے، مرثیے، منظوم کلام، نثر میں اس واقعے پر جو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے، حضرت امام حسین کی جو عظمت والی قربانی تھی اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ 1400 سال گزر گئے ہیں لیکن آج بھی یہ قربانی محکم ہے، روشن ہے، عظمت والی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ کل کی بات ہے یہ قربانی امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے، ان اسلامی رہنما روشن اصولوں کے لیے دی گئی جس کی بنیاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی۔ ہمارے ساتھ درس کربلا، شہادت کربلا اور شہادت امام حسین کے مختلف پہلوؤں پر اور خاص طور پر جو ادب میں اس کی اہمیت ہے، جگہ ہے، اس پر بات کرنے کے لیے افتخار عارف صاحب ہیں۔ علامہ اقبال کے بعد اگر کسی شاعر نے مشکل مزاجی سے حسینیت پر کوئی بات کی ہے یا اس کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے تو وہ افتخار عارف صاحب ہیں۔ علامہ امین شہیدی صاحب اسلامی اسکالر ہیں اور سیاستدان ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سب سے پہلے افتخار عارف صاحب، فلسفہ شہادت حسین کیا ہے؟ مقصد کیا تھا اس شہادت کا؟ کیوں انہوں نے سر کٹوانا قبول کر لیا اور ظالم کے سامنے جھکے نہیں؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس مقصد کے لیے جہاد فرمایا وہ بالکل واضح ہے۔ انہوں نے اپنا موقف مختلف خطبات میں بیان کر دیا اور وہ پہلے دن سے واضح تھا۔ دیکھیے، امیر شام نے اپنی گویا خلافت کے دوران ہی جب یزید کی بیعت کا سلسلہ شروع کیا اور مدینے میں اور مکے میں اور دوسرے اکابرین سے بیعتیں طلب کرنی شروع کی، ولی عہدی کی، اس وقت بھی اس کو یہ معلوم تھا کہ کون کون سے لوگ ہیں جو بیعت سے انکار کر سکیں گے اور جو ایک غیر قانونی اور غیر اسلامی گویا حکومت کا قیام ہے اس کے خلاف ہوں گے اور اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ چنانچہ امام نے پہلے بھی اس کا انکار کیا تھا اور جب ان سے بیعت طلب کی گئی تو انہوں نے واضح طور پر یہ بات کہہ دی تھی کہ یزید ایک فاسق و فاجر آدمی ہے اور اس کی بیعت میرے لیے ممکن نہیں ہے اور میرے جیسے لوگ یزید جیسے لوگوں کی بیعت نہیں کرتے۔ دیکھیے، میں کوئی روایت سے اور مقاتل سے کوئی بات نہیں عرض کر رہا ہوں، میں تاریخ سے گزارش کر رہا ہوں، اور تاریخ میں یہ بات واضح ہے کہ جو جب مدینے کے والی ولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان، یہ اصل لوگ پورا نام اس کا اس لیے نہیں لیتے کہ نہیں معلوم کیا اس سے مصلحت ہے، ابو سفیان کا ایک بیٹا گویا اس کا بیٹا وہاں مدینے میں حاکم تھا اور وہی مکے کا حاکم تھا اس وقت پہلے، اور اس نے جب طلب کیا تو امام سے بیعت طلب کی اور امام نے کہا کہ میرے جیسے لوگ یزید کے جیسے لوگوں کی بیعت نہیں کرتی۔ پھر امام نے وہاں سے مکے کی طرف سفر شروع کیا اور جا کر شعب ابی طالب میں قیام فرمایا، اور اپنے سفر کے دوران اور مکے میں قیام کے دوران مختلف مواقع پر انہوں نے واضح یہ بات کہہ دی کہ جو یزید ہے اس نے جو دین کی خلاف ورزی کی ہے، دین کے جو محکمات ہیں اس کی خلاف ورزی کی ہے، اس کا بطلان کیا ہے،
اور فسق و فجور کو رواج دیا ہے، اور یہ ان کے لیے قطعی قابل قبول نہیں ہے امام کے لیے کہ وہ اس کی کو تسلیم کریں اور اس کی خلافت کو تسلیم کریں۔ چنانچہ انہوں نے وہاں یہ بھی محسوس کیا گیا اور بتایا گیا کہ مکے میں بھی اور مدینے میں بھی لوگ ایسے ہیں کہ جو درپے آزار ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدینے میں اتنے صحابہ تھے تو جب امام انہوں نے بیعت کر لی تھی تو امام نے بیعت کیوں نہیں کی؟ تو ہمارے عالم دین نے بہت ہی واضح طور پر ایک بات کہی تھی کہ جب حسین ابن علی نے بیعت نہیں کی تھی تو دوسرے صحابہ نے یزید کی بیعت کیوں کی اور ان کی خلافت کو تسلیم کیوں کیا؟ اب جب وہ تشریف لائے مکے تو اس وقت بھی یہ خبر آئی کہ حرم کی جو تقدس ہے اس کو پامالی سے بچانے کے لیے اور حاجیوں کی شکل میں امیر شام کی طرف سے لوگ بھیجے گئے اور یہ خبر آ رہی تھی، اور دوسری طرف امام نے یہ محسوس کیا کہ مکے کی حرمت کو پامال نہیں ہونا چاہیے، مدینے کی حرمت کو پامال نہیں ہونا چاہیے، چنانچہ آپ نے سفر کا آغاز کیا اور اسی وقت آپ نے یہ فرما دیا تھا واضح طور پر کہ دیکھیے 72 آدمی آپ کو ملتے ہیں میدان کربلا میں۔ میں تفصیلات میں جائے بغیر علامہ صاحب تشریف فرما ہے وہ اس پہ اور روشنی ڈالیں گے، میں ایک چھوٹی سی گزارش کرتا رہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں 72 آدمی ایک طرف تھے اور دوسری طرف کم سے کم 30,000 کا اور اس سے بڑی تعداد بتائی جاتی لشکر موجود تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ جو 72 آدمی تھے یہ اس لشکر کے مقابلے میں قیام تو نہیں کر سک رہے تھے اس طرح کا جیسے جنگیں ہوتی ہیں، اور مگر یہ 72 آدمی وہ منتخب لوگ تھے جنہوں نے یہ طے کر دیا تھا کہ وہ زندگیوں کا نذرانہ دیں گے، وہ قربانی دیں گے، مگر ایک ظالم و جابر خلیفہ کو مملکت اسلامیہ کی قیادت کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور کسی آمر کو ان کا حق غصب نہیں کرنے دیں گے۔ بالکل صحیح ہے علامہ امین شہیدی صاحب، یہ اقتدار کی سیاست کی لڑائی تھی، نظریوں کی لڑائی تھی، حق و باطل کا مارکا تھا، کیا تھا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے جناب افتخار عائض صاحب کی خدمت میں سلام عقیدت درج کروں گا۔ ان کی گفتگو سے ہمیشہ ہم سیکھتے بھی ہیں اور خود ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ دیکھیے جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، آج کی مروجہ دنیا میں جب بات کی جاتی ہے تو دین کو الگ اور سیاست کو الگ رکھ کر بات کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ دین کا سیاست سے اور سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ اگر آپ قرآن کریم کو پڑھ لیں، انبیاء کی سیرت کو پڑھ لیں اور خود نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ سیرت کو پڑھیں تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ انبیاء کا جو بنیادی ہدف ہے وہ زمین پر اللہ کی حاکمیت کا قیام اور اللہ کی خلافت کو نافذ کرنا ہے۔ اس بنیاد پر جس چیز کو آپ حکومت کہتے ہیں وہ اللہ کے دین کا حصہ ہے، اور اللہ کا دین بغیر حکومت کے قائم ہو ہی نہیں سکتا انسانی معاشرے کے اندر۔ قرآن کریم خود کہتا ہے کہ ایک دن آئے گا جب اللہ کا دین زمین پر نافذ ہوگا اور مستضعف لوگوں کو زمین کی وراثت دی جائے گی۔ تو اس بنیاد پر جب میں آپ کے سوال کی طرف دیکھتا ہوں تو پھر مجھے دو رخ نظر آتے ہیں، ایک موجودہ دور کی روشنی میں دیکھا جائے، دوسرا اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے۔ تو جہاں تک حسین ابن علی علیہ السلام اور یزید ابن معاویہ کے حوالے سے اس جنگ کا تعلق ہے، یہ سیاسی جنگ نہیں ہے بلکہ یہ دینی جنگ ہے۔ ایک طرف اللہ کا نمائندہ ہے اور دوسری طرف شیطان اور ابلیس کا نمائندہ ہے۔ اسی طرح جس طرح سے باقی تمام گزشتہ انبیاء اپنے اپنے زمانے کے فرعونوں کے مقابلے میں، حامانوں کے مقابلے میں، نمرودوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، جب ہم امام علامہ صاحب تھوڑے تاریخی حقائق کی طرف آتے ہیں، کیا ایسے تاریخی حقائق تھے کہ حضرت امام حسین نے اپنے خاندان سمیت قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ کتنی عظیم قربانی تھی؟ یزید کے دور تک یعنی 61 ہجری تک آتے آتے اسلامی معاشرہ اتنا ذبوحالی کا شکار تھا
کہ وہ معاشرہ جس کی تشکیل نبی کریم نے فرمائی تھی، وہ معاشرہ جہاں پر انصاف کا بول بالا ہوتا تھا، وہ معاشرہ جہاں پر کوئی شخص کھل کر برائی کے حوالے سے جرأت نہیں کر سکتا تھا، اس مقام تک پہنچا انحطاط کے حوالے سے کہ یزید جیسا شخص حکمران بن گیا اور نتیجتاً اب اپنے محارم سے زنا عام ہونے لگا، شراب عام انداز میں پی جانے لگی، جو امیر شام کے مختلف گماشتے تھے یا یہ کہیں کہ گورنرز تھے، وہ راتوں میں شراب پیتے تھے اور صبح اسی شراب کے نشے میں نماز پڑھاتے تھے۔ جب معاشرہ اس انحطاط کی پستی میں اس طرح سے گر گیا تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے معاشرے کو دوبارہ اس کی اصل حالت تک لانے کے لیے کتنے بڑے قربانی اور عزم کی ضرورت ہے؟ امام حسین علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ امام حسین چونکہ زمین پر اللہ کی حجت اور نبی کے واحد فرزند ہیں، اللہ کے نبی کی اس حجت اور فرزند کے علاوہ کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ قربانی دے، کہ وہ اتنی بڑی قربانی دینے کا فیصلہ کرتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ افتخار عارف صاحب، ادب میں جو حضرت امام حسین صاحب کی قربانی کو مقام حاصل ہے، شاید ہی کسی شخصیت کی قربانی کو اتنا بڑا مقام حاصل ہو۔ کیا وجہ ہے کہ ادب کی ہر صنف میں ان کا ذکر ملتا ہے، ان کی قربانی کا اور اس قربانی کی عظمت کا ذکر ملتا ہے؟ اتنی جگہ کیسے ادب میں انہوں نے بنا لی؟ دیکھیے، جو بات آپ کہہ رہے ہیں، یہ جو ادیب ہوتے ہیں، جو شاعر ہوتے ہیں، وہ خیر کے امانتدار ہوتے ہیں اور عدل کے لیے اور ظلم کے خلاف ہوتے ہیں۔ دنیا میں کبھی ایسا زمانہ نہیں آیا کہ کسی بھی زبان کے کسی ادیب نے ظلم کی حمایت کی ہو اور ظلم باطل کو باطل سمجھ کر اس کی حمایت کی ہو۔ اچھا، اب جہاں تک امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی کا تعلق ہے، بلا شبہ ادب نے بہت اس سے استفادہ کیا اور اس سے قوت کشید کی۔ ابھی علامہ صاحب ایک بات کہہ رہے تھے، میں آپ سے گزارش کروں مختصراً ایک جملے میں کہ یہ جو علامتیں ہیں، اقبال نے اس کو بہت ہی ستیزہ کار رہا ہے، حضرت سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہربی، اور وہی موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید۔ تو یہ حق اور باطل کی جو علامتیں ہیں یہ اس لیے ہیں کہ آپ عوام کو سمجھا سکیں، یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، باطل متصادم ہوتا ہے مگر جو حق کے نمائندے ہیں وہ سامنے آتے ہیں باطل کی سرکوبی کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یزید نے بیعت طلب کی، ہمارے ہاں تاریخ بادشاہوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ، ملوکیتوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ دوسری طرف بعض روایتیں ہیں کہ جو اور طرح سے لکھوائی گئی، مگر ہوا کیا، ادھر 61 ہجری میں امام کی شہادت ہوئی، پامالی ہوئی، بابا زنجیر کیے گئے خانوادے کے لوگ، بے حرمت کیے گئے خانوادہ نبوت کے لوگ، ان کو دمشق میں اور کوفے میں پھرایا گیا، اور پھر اس کے فوراً بعد آپ نے مدینے میں یزید نے کیا کیا، اس کے بعد مکے میں کیا ہوا۔ تو یہ کہنا کہ معاہدہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کسی قسم کے معاہدے کا۔ امام طے کر چکے تھے کہ جو زندگیاں ہیں وہ قربان ہونی ہیں۔ 72 آدمیوں کو لے کے سفر نہیں کرتا آدمی، اپنے گھر کی مخدرات عصمت کو لے کے سفر نہیں کرتا، اپنے ناموس کو لے کے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے سفر نہیں کرتا۔ ظاہر ہے کہ امام بالکل اس سلسلے میں واضح تھے، اور یعنی اس میں یعنی عقیدے سے ہٹ کر ایک بات کہوں کہ وہ ان کو تو پیشین گوئی ان کے سامنے تھی، حدیثیں ان کے سامنے تھیں، ان کو امام وقت تھے، علم لدنی کے حامل تھے، مگر دوسری طرف اگر آپ ان کو ایک ذرا سی دیر کو ایک عام آدمی کے طور پر دیکھیے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ حق کے لیے اپنی جان دینے کے لیے آمادہ ہے۔ دیکھیے، شب عاشور تک، صبح عاشور تک ان کے پاس ایک چوائس تھی کہ وہ بیعت کر لیں اور اپنے ان 72 لوگوں کو یا 100 لوگوں کو اور اپنے خانوادے کو محفوظ کر لیں۔ انہوں نے شب عاشور، یہ تو تاریخ کا حصہ ہے، یہ کوئی یعنی عقیدے کی روایت نہیں ہے، یہ کوئی مقاتل کی ایسی روایتیں جنہیں آپ مقاتل کہہ کے رد کریں، یہ تو
تاریخ کا حصہ ہے کہ امام نے فرمایا چراغ کر کے کہ جس کو جانا ہو وہ جا سکتا ہے. سویرے ہم اپنی زندگیاں اللہ کے راستے میں قربان فرما دیں گے. چنانچہ ساری تاریخ میں موجود ہیں چیزیں، جملے موجود ہیں، یہ فقرہ موجود ہے کہ اگر ہم حق پہ ہیں تو ہم جان دینے سے کیسے بچ سکتے ہیں. یہ فقرے موجود ہیں دوستوں کے اور جانثاروں کے کہ اگر ہم 100 بار بھی قتل کیے جائیں اور زندہ رکھے جائیں تو ہم خیر کے لیے اور حق کی سربلندی کے لیے، اور حسین جس کے نمائندہ ہیں. بالکل افتخار عارف صاحب، اسی پر آپ نے منظوم کلام بھی لکھا ہے سلام کی صورت میں: حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. یہ سلام کے اشعار عنایت فرمائیے گا. حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں جو ہر بھی رقم ہوا وہ بے اثر نہیں رہا. کوئی بھی ہو، کسی طرف کا ہو، کسی نسب کا ہو، جو تم سے منحرف ہوا وہ معتبر نہیں رہا. سفید جمی تو کربلا میں بات کھل کے آ گئی، کوئی بھی حیلہ نفاق کارگر نہیں رہا. حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. یہ جو خوف ہوتا ہے، جو جان دینے کا خوف ہوتا ہے، جو اپنے گھر کے جل جانے کا خوف ہوتا ہے، جو اپنے ناموس کی گویا بے حرمتی کا خوف ہوتا ہے، جو زنجیروں کا اور قید کا اور توق کا، یہ جو ہیوملیشن جس کو آپ کہتے ہیں، کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو کربلا میں روا نہیں رکھا گیا حسین ابن علی اور ان کے جانثاروں کے ساتھ. مگر زمانے نے دیکھا 61 ہجری کو ہونے والا وہ واقعہ آج بھی ایسے یاد کیا جاتا ہے جیسے کل کا واقعہ ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. امام علی مقام پر سلام و سرود کا سلسلہ جاری رہے گا اور اس نشست کو اور اس موضوع سخن کو آگے بھی بڑھائیں گے. ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. علامہ امین شہیدی صاحب، درس کربلا کیا تھا یہ فرمائیے کہ امام علی مقام نے بھی سیاست کی اور بڑے رہنما اصول مرتب کر کے دکھائے. انہوں نے دکھایا کہ کس طرح کے سیاست میں اصول و قوانین ہونے چاہیے، حق پر ڈٹے رہنا چاہیے اور انصاف کے لیے لڑنا چاہیے. آج کی سیاست میں یہ اصول آپ کو کار فرما نظر آتے ہیں؟ دیکھیں، آج کل جس چیز کو سیاست کہا جاتا ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ دھوکے دہی، چالاکی، حرام خوری، کرپشن، چوری کرنا، ڈاکے ڈالنا لیکن شرافت کے لباس میں، دوسروں کو مروا دینا، معاشرے میں فساد برپا کر دینا تاکہ کسی نہ کسی طرح سے لوگوں کا استحصال ہو سکے اور میری جیب بڑھ سکے. تو یہ جو اس طرح کی پالیٹکس ہے جس کو آج کی دنیا میں سیاست کہا جاتا ہے، اس سیاست کا نہ دین سے تعلق ہے، نہ انبیاء سے تعلق ہے، نہ امام حسین سے تعلق ہے. جس چیز کو قرآن سیاست قرار دیتا ہے، جس چیز کو احادیث سیاست قرار دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسانی معاشرے کے اندر انسانی فلاح کے لیے نظم اور انتظام کے ساتھ ایسے امور انجام دینا جس سے انسانیت تکامل کی طرف جائے. تو آپ پاکستان کی فضا میں جب یہ سوال پوچھ رہے ہیں تو مجھے پاکستان میں کوئی ایک جماعت، کوئی ایک گروہ، کوئی ایک لیڈر ایسا بتا دیں جو اس فلسفی حیات کے مطابق وہ پولیٹکس میں آتا ہو اور پولیٹکس کے ذریعے سے اللہ کی کسی بھی مخلوق کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتا ہو. جب ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ کے ہاں جو سیاست کا مقدس ترین لفظ ہے، اصطلاح ہے اور تعبیرات ہیں، ان تعبیرات کو معاشرے کے اندر رائج ان کثافتوں کے ساتھ مکس نہیں کرنا چاہیے. امام حسین علیہ السلام پاکیوں کی علامت ہے، نور کی علامت ہے، بلندیوں کی علامت ہے، عظمت کی علامت ہے، استقامت کی علامت ہے، خدمت کی علامت ہے، عبودیت اور بندگی کی علامت ہے. اب ان کی جو پالیسی ہوگی، ان کی جو پالیٹکس ہوگی، وہ کس بنیاد پر ہوگی؟ ظلم کا خاتمہ ہو، ظالم کا خاتمہ ہو، ناانصافی کا خاتمہ ہو، برائی کا خاتمہ ہو، اچھے لوگوں کو عزت ملے، برے لوگوں سے عزت واپس لے لی جائے. جبکہ
آج کی رائج کی پولیٹکس یہ ہے کہ جو جتنا بڑا بدماش ہے اس کی عزت کرو، جو شریف ہے اس کو مزید رغبت دو. تو اس لیے ان دو تھیوریز میں آسمان زمین کا فرق ہے، اگرچہ دونوں کو سیاست کہا گیا، لیکن ظاہر ہے جو سیاست دین کہے وہ کچھ اور ہے، یہ والی سیاست نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے. اس اعتبار سے محرم، امام حسین کی یاد، عاشورہ انسانی معاشرے کو جرأت عطا کرنے کے لیے، ہمت عطا کرنے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے، عزم دینے کے لیے، ظلم سے ٹکرانے کے لیے، ناانصافی کے خلاف جد و جہد کے لیے، معاشرے کو آمادہ کرنے کے لیے اور معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کو یہ امید دلانے کے لیے کہ ظالم نے ہر صورت میں ختم ہونا ہے، اس لیے تم ہمت اور حق کو رہنا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. افتخار عارف صاحب، آپ نے بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے اور آپ نے لکھا خلق نے ایک منظر نہیں دیکھا بہت دنوں سے، نوکے سنا پر سحر نہیں دیکھا بہت دنوں سے. آپ انقلاب کی بات کر رہے ہیں، آپ انصاف کے لیے لڑائی اور مارکے کی بات کر رہے ہیں، حق گوئی کے لیے اور حق پرستی کے لیے آپ کو ہر روز اسی طرح کے مارکے سے سامنا ہوتا ہے؟ دیکھیے ایسے ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو 61 ہجری کا جو واقعہ ہے، یہ صرف ایک واقعہ نہیں رہ گیا، یہ ایک نشان اور ایک علامت ہمارے ہاں بن کر سامنے آیا ہے، اور صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام عالم اسلام کے لیے بھی اور عالم انسانیت کے لیے بھی ایک بہت بڑا مثالیہ ہے. اور اس میں کیا ہے کہ جیسے اقبال نے یہ کہا تھا کہ اہل حق حریت آموز حسین، کہ یہ جو آزادی چاہنے والے لوگ ہیں وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے استقامت اور عزم کشید کرتے ہیں اور ان سے استفادہ کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہر شخص جو ہے امام کی پیروی کے، ہم کون ایسا ہے کہ جو یہ نہیں کہتا کہ ہم ان کی پیروی نہیں کرتے، اور کون ایسا ہے کہ جو یہ نہیں کہتا ہے عالم اسلام میں اور دنیا میں کون ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم ظلم کے ساتھ ہیں اور ہم عدم مساوات کے حامی ہیں اور ہم جبر کو پسند کرتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ نظام عدل اجتماعی قائم ہو، جہاں انسانیت کے شرف کو تسلیم کیا جائے، جہاں تقوی کی سربلندی ہو، جہاں دین کا نظام رائج کیا جائے. ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں انہی ذوات مقدسہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. جو رول ماڈلز ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ اس سے قوت کشید کرتے ہیں. مولانا سلیمان ندوی کا ایک بہت ہی معروف شعر ہے، 1000 بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں، وہ ایک قطرہ خون جو رگے گلو میں ہے. ہر انسان کے بدن میں خون کی ایک بوند ایسی ہوتی ہے جو اس سے مطالبہ کرتی رہتی ہے کہ تو کلمہ حق کا اعلان کر دے. چنانچہ ہمیں واقعہ کربلا سے ایک درس ملتا ہے کہ جو آپ کا موقف ہے، جو آپ کا حق ہے، جو خیر ہے، اس کے قیام کے لیے آپ کو قربانی دینی ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ قربانی انسانی جانوں کی بھی قربانی ہوتی ہے، انسان کو مال و منال کی بھی قربانی دینی ہوتی ہے، اپنی اولاد کی قربانی دینی ہوتی ہے. اور جیسے قرآن میں فرمایا گیا کہ ہم تم کو آزمائیں گے، کبھی زندگی سے آزمائیں گے، اولاد سے آزمائیں گے، دولت دنیا سے اور اسباب دنیا سے آزمائیں گے. تو یہ سب ہوتا رہتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسانی سرشت میں شامل ہے کہ حریت کے لیے اس کو لڑنا ہوتا ہے، حریت کے لیے، آزادی کے لیے اور اپنے شرف کے لیے اس کو منوانے کے لیے اس کو ہر دم برسرے پیکار رہنا پڑتا ہے. سر آپ نے جو یہ اشعار کہے اس میں بڑی تحریک ہے اور وہ آج بھی فلسطین اور کشمیر پر بالکل منطبق نظر آتے ہیں. یہ ان سے ہمیں ذرا فیضیاب فرمائیے گا. دیکھیے میں گزارش آپ سے کروں کہ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، لیکن میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں. ہمارے ملک میں 72-73 برس گزر گئے، اس میں آمریتوں کے نظام مختلف شکلوں میں آپ کے سامنے آئے، اس میں مارشل لاز بھی ہیں اور یہ جبر و استبداد دوسری صورتیں بھی دیکھنے میں آئیں، اور اب آج کل انتہا پسندی اور مذہبی دہشت گردی جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو میں نے یہ کوشش کی کہ میں اپنی تاریخ سے
اور اپنی جو تہذیبی اور دینی روایت ہے اس سے استفادہ کروں۔ چنانچہ میں نے واقعہ کربلا کے جو نفوس قدسیاں ہیں ان کی زندگیوں کو اپنے لیے مثل راہ بنایا، اور میں نے ان کے بارے میں اپنی بساط بھر لکھنے کی کوشش کی۔ اچھا، بالکل اسی طریقے سے میں نے ان کو اپنے حالات سے، مثلا میں نے ابو ذر غفاری پر یا حضرت حجر ابن عدی پر یا اسامہ پر جو نظمیں لکھی، اس کا مقصود یہ تھا کہ جو عالم اسلام کے ایسے اشخاص اور ایسے افراد ہیں جو ہمارے لیے مثالیہ بن سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم ان کے خاک کے پا کے برابر بھی نہیں کہ ہم تو یعنی ان کے غلاموں کی بھی خاک پا کے برابر نہیں، مگر ہمیں دیکھتے رہنا چاہیے جب ہمارے سامنے نظر آتے ہیں کہ دیکھیے حر ایسے ہوتے ہیں، دیکھیے حبیب ایسے ہوتے ہیں، دیکھیے زہیر ایسے ہوتے ہیں، جیسے جان ایسے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو بنو ہاشم ہیں ان سے تو کیا، ان کا تو ذکر ہی ہمارے لیے تزکیے کا اور حوصلے کا باعث ہے، تو کوشش یہ کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ بات دیکھیے، کوئی وقت ایسا نہیں گزرا ہمارے یہاں ذکر نہیں ہوتا، ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو فلاں زمانے میں بنو عباس کے آخر زمانے میں اور معیز الدولہ کے زمانے سے سب شروع ہوا۔ ارے بھائی، بنو امیہ کے زمانے میں اور بنو عباس کے زمانے میں اس قدر تعذیب کی اور جبر کی صورتیں تھیں کہ آپ رونے پر پابندی تھی، قید و بند کی صحبتیں جھیلنی پڑتی۔ افتخار عارف صاحب، وہ اشعار ذرا عنایت فرمائیے گا۔ جی، میں دیکھیے، جیسے میں گزارش کروں کہ یہ واقعہ تو کسی اور قصے کا ہے، لیکن میں جیسے ایک میری چھوٹی سی نظم ہے، فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر، وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر، سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں، سارے خنجر ایک طرح کے ہوتے ہیں، گھوڑوں کی ٹاپوں میں روندی ہوئی روشنی، جلے ہوئے خیموں میں سہمی ہوئی روشنی، دریا سے مقتل تک پھیلی ہوئی روشنی، سارے منظر ایک طرح کے ہوتے ہیں۔ ایسے ہر منظر کے بعد ایک سناٹا چھا جاتا ہے، یہ سناٹا طبل و علم کی دہشت کو کھا جاتا ہے، سناٹا فریاد کی لے ہے، احتجاج کا لہجہ ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، بہت پرانا قصہ ہے، سب قصوں میں صبر کے تیور ایک طرح کے ہوتے ہیں، سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں، وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر، سارے خنجر ایک طرح کے۔ غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اس داستان کے دیگر پہلوؤں پر بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ علامہ امین شہیدی صاحب، بلا شبہ حضرت امام حسین صاحب کی شہادت کا مقصد بہت عظیم تھا، بہت بلند تھا، اسی لیے جب حضرت امام عباس نے تلوار نکالی اور انہوں نے کہا کہ میں جنگ کرنا چاہتا ہوں، چونکہ پانی نہیں لے کر جانے دیا جا رہا بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، اور پانی اور دریائے فرات پر انہوں نے خیمے اور 500 گھڑ سوار تعینات کر رکھے تھے، تو امام عالی مقام سے انہوں نے استدعا کی کہ مجھے جنگ کرنے کی اجازت دی جائے۔ امام عالی مقام نے یہ فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ تاریخ میں ان کا نام اس بات پر یاد رکھا جائے کہ چھوٹے سے عذر یعنی پانی کی خاطر انہوں نے یہ جنگ کی، اور کسی حق و باطل کے مارکے کے لیے یہ جنگ نہیں کی، یا غاصب سے اور عامر سے لڑنے کے لیے یہ جنگ نہیں کی۔ وہ فرمائیے گا وہ کیا تاریخی حقائق ہیں؟ دیکھیے، آپ کے دونوں سوالات کے جوابات تفصیلی ہیں۔ پہلے جو سوال ہے اس کا جواب تو یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام چونکہ ماضی کے تمام انبیاء کی خصوصیات کا زمین پر اکلوتا مظہر ہے، اس لیے جتنے بھی انبیاء زمین پر آئے اور ان کا جو اعلیٰ ترین انسانی اور نبوی مقصد تھا، اس مقصد کے واحد وارث کا نام حسین ابن علی ہے۔ لہذا اگر ہم حسین ابن علی علیہ السلام کے اس تحریک کے مقاصد کو سمجھنا چاہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے۔
جو قرآن چاہتا ہے وہی حسین ابن علی کا مقصد ہے، جو اللہ نے تمام انبیاء سے کام لیا وہی حسین ابن علی کا مقصد ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام سچائی چاہتے تھے، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانا چاہتے تھے، برائیوں کا خاتمہ چاہتے تھے، اچھائیوں کی ترویج چاہتے تھے، اللہ کی وحدانیت کا فروغ چاہتے تھے، اور شرک، بت پرستی اور ساتھ میں فراڈ، کرپشن اور استحصال سے انسانی معاشرے کو نجات دلانا چاہتے تھے۔ یہی انبیاء کا ہدف ہوا کرتا ہے، یہی امام حسین علیہ السلام کا ہدف تھا۔ جہاں تک جنگ کا تعلق ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام نے اگر جنگ ہی لڑنی ہوتی تو وہ لشکر بنا کر آتے۔ اس سے پہلے اسلام کی تاریخ میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں۔ جنگ جمل ایک تاریخ رکھتی ہے، جنگ صفین ایک تاریخ رکھتی ہے، جنگ نہروان ایک تاریخ رکھتی ہے۔ بعد کے ادوار میں بھی جنگوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ تو جنگوں کی تیاری اور طرح سے ہوتی ہے، لیکن جب ویلیوز کی جنگ ہو اور ویلیوز کو زندہ کرنے کے لیے تلوار کی جگہ خون کو استعمال کیا جانا ہو، تلوار کی جگہ گردنوں کو استعمال کیا جانا ہو، تو پھر اس جنگ کی تیاری اور طرح سے ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس لیے اس جنگ کی تیاری کے لیے لوہے کے تلوار سے کم اور گردن کی تلوار سے زیادہ استفادہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عباس علمدار جب جنگ کی اجازت مانگ رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام نے آپ کو اجازت اس بات کی دی کہ بچے پیاسے ہیں، جا کے پانی لے آنا، لیکن جنگ کی اجازت نہیں دی، جو کہ عباس علمدار جیسے شجاع ترین انسان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ کربلا کے میدان میں علی ابن ابی طالب کے بہادری اور شجاعت کے جوہر اور تیور دکھا کر بتائیں کہ میں علی کا بیٹا ہوں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کو چونکہ جنگ مقصود نہیں تھا، امام حسین کا بنیادی مقصد تھا وہ ان اقدار کو زندہ کرنا تھا، اس لیے آپ نے ان کو پانی کے لیے بھیج کر بتایا کہ ہماری اصل جنگ کون سی جنگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں آج جیسے عاشور کا دن ہے، عاشور کے عصر کے موقع پر جب امام حسین علیہ السلام اکیلے رہ جاتے ہیں تو اس اکیلے پن میں بھی ان کا اپنا جو رابطہ اللہ سے ہونا چاہیے وہ مضبوط ترین رابطہ ہوتا ہے۔ اور جب آپ جام شہادت نوش کرنے لگتے ہیں تو اس وقت بھی آپ جو سجدے میں دعا مانگتے ہیں وہ تمام تاریخوں نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رضن بے رضاک، اے میرے رب تو چونکہ راضی ہے اس لیے میں تیری رضا پر راضی ہوں، تسلیماً لامرک، چونکہ تیرا حکم ہے اس لیے سر تسلیم خم ہوں، لا معبود سواک، میں تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، یا غیاث المستغیثین، میری اگر کوئی استغاثہ ہے تو وہ صرف اور صرف تیری بارگاہ میں ہے۔ تو حسین ابن علی زمین پر توحید کے پرچمدار اور راہنما اس ہستی کا نام ہے جنہوں نے یزید بالکل سے ابن معاویہ کے سامنے کھڑے ہو کر تا قیام قیامت آنے والے ہر انسانی طبقے کو بتایا کہ اگر کسی بھی دور میں اور کسی بھی سرزمین میں کوئی بھی یزید اٹھ کھڑا ہو، چاہے وہ ابو سفیان اور معاویہ کا بیٹا یزید نہ ہو، کوئی اور یزید ہو، لیکن ایک غریب، لاچار، اکیلا، کمزور فرد بھی یہ کہہ کر اپنی ذمہ داری سے گردن نہیں چھڑا سکتا کہ میں تو اکیلا ہوں، کیونکہ جواب آئے گا حسین بھی تو اکیلے تھے۔ بالکل صحیح ہو گیا افتخار عارف صاحب، جیسے علامہ امین شہیدی صاحب فرما رہے ہیں کہ ایسا فلاح و بہبود اور امت کے لیے غم گسار پیکر بھلائی آپ نے دیکھا ہو کہ ان کی گردن ابن شمر کاٹا ہے، لیکن جب ابن شمر نے حضرت امام حسین کے لبوں کے قریب اپنے کان کیے کہ کیا بولا جا رہا ہے، ان کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے، تو وہ دعا مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ روز محشر کے دن امت مسلمہ کو، امت محمدی کو سرخرو فرمائیے گا۔ تو ایسا غم گسار آدمی تاریخ اسلام میں، تاریخ انسانی میں کہیں ملتا ہے؟ دیکھیے علامہ صاحب نے جو فقرے ابھی سعادت حاصل کی پڑھنے کی، تو میں تیری رضا پہ راضی ہوں، تیرے امر کو تسلیم کرتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، بس یہی ہے
कोई हुकूमत माबूद नहीं है, कोई बातिल माबूद नहीं है, कुव्वत माबूद नहीं है, सल्तनत माबूद नहीं है। माबूद हकीकी बस एक ही है, वो है अल्लाह और उसकी हुक्मरानी और उसके रसूल का हुक्म और उसकी किताब का हुक्म। यही है वो बात और वो मकसूद जिसके लिए हुसैन इब्न अली ने बयान फरमाया और कुर्बानी दी, और इसी को समझना चाहिए। इसके साथ ही आज के दिन की मुनासिबत से ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि आज ही की शाम से जहाँ आशूर के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके जानिसारों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, एक नया सफ़र शुरू होता है जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिसके कायद हैं और सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जिसकी गोया क़यादत की है, और जो जैसे कि कहा जाता है कि किताब इश्क दो बावस करबला और दमिश्क यके हुसैन रकम कर दो दी करे ज़ैनब। चुनांचे इमाम के साथ साथ ख़वातीन के जो मिसालिए हमारे सामने आए हैं, उसमें ख़ास तौर पर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खुतबे और उनकी क़यादत और उनका सब्र और उनकी हौसला मंदी और उनकी जुर्रत। आप ये देखिए कि तारीख एक बात भी नहीं ला सकी कि वाक़े करबला के बाद किसी भी मुल्क के हाकिम को जुर्रत और जसारत नहीं हो सकी कि वो बैत तलब कर सकता खानवादे नबूवत से। ये ऐसी बड़ी बात है कि जिसको नौजवानों को महफूज करना चाहिए कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक कुर्बानी इतनी बड़ी कुर्बानी है कि आज तक उसके बाद किसी ने किसी से बैत तलब नहीं की। ये करबला का फैज़ान है और ये अता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो जायज़ वारिस थे नबी मुकर्रम के। और जैसा कि इफ्तिखार आरिफ साहब, मेरे पास 1-2 मिनट है, अगर आप कोई सलाम इनायत फरमा सकें। मैं 2 मिनट में आपको एक शायद मैं पढ़ सकूं, एक मेरी नज़्म है करबला गवाही दे। जी जी। फातिमा की बेटी ने बाप की शुजाअत को सब्र से बदल डाला। फातिमा की बेटी ने बाप की शुजाअत को सब्र से बदल डाला। भाई की रिफाकत का हक अदा किया कैसा। करबला गवाही दे शमागाह नुसरत तक महज़र शहादत तक क्या अजब मकाम आए। हक की पासदारी को फर्ज जानने वाले राह हक में काम आए। साथ साथ थी ज़ैनब देखती रही ज़ैनब। करबला गवाही दे फिर वो वक्त भी आया जब बहन अकेली थी। एक सफ़र हुआ अंजाम रेगे घर में मख्तल पर कुछ बेकफन दाशे भाइयों भतीजों के साथ देने वालों के साथ चलने वालों के। कुछ जले हुए खैमे कुछ डरे हुए बच्चे जिनका आसरा ज़ैनब जिनका हौसला ज़ैनब। करबला गवाही दे एक मशहद मुक़द्दस से एक नया सफ़र आगाज़ जिसकी एक मंजिल शाम 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 मज़लूमी और वो खुतबा ज़ैनब। फिर तो बरसरे दरबार पूछने लगी दुनिया जुल्म की कहानी में दास्तां सराओं के हाशिए कहाँ तक हैं। खैर के तहफ़्फ़ुज़ पर घर लुटाने वालों के हौसले कहाँ तक हैं। वक्त ने गवाही दी वक्त ने गवाही दी जबर के मुकाबिल में सब्र का सबक ज़ैनब। मुसफ़ शहादत का आखिरी वरक़ ज़ैनब। ये जो दर्द मुहकम है ये भी एक गवाही है। ये जो दर्द मुहकम है ये भी एक गवाही है। ये जो आँख पुरनम है ये भी एक गवाही है। ये जो फर्श मातम है ये भी एक गवाही है। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार आरिफ साहब। अल्लामा अमीन शहीदी साहब, शो का वक्त खत्म हो गया। दिल करता है कि इसी मौजू पर बहुत सारी बातें और भी हों, लेकिन वक्त की खासी किल्लत है। इंशाअल्लाह फिर अगले हफ्ते आपसे मुलाकात हो सकेगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।